ایک اور سوال یہ کہ تبلیغ میں 3 دن جماعت میں جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیا؟ یاد رکھیں بھائی، ایک تو دیکھو، ایک ہے تبلیغ، ایک کیا ہے؟ تبلیغ۔ اس کا حکم تو قرآن میں ہے، یہ تو نبیوں نے کیا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، خالی تبلیغ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ، فکس طریقہ قرآن اور حدیث نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اس کو دھیان سے سننا۔ تبلیغ الگ ہے اور طریقہ تبلیغ الگ ہے۔ تو تبلیغ تو سارے نبیوں نے کی ہے، تبلیغ کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی دیا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک آیت، ایک حدیث، ایک بات بھی تمہارے پاس ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے تبلیغ، لیکن اس تبلیغ کا کوئی طریقہ قرآن و حدیث میں فکس نہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے تبلیغ کرنا چاہیے۔ اب کسی بھی طریقے سے، جیسے فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ، جیسے علماء بیان کرتے ہیں جمعے کے دن، یہ بھی تبلیغ ہے، کوئی تفسیر کر رہا ہے یہ بھی تبلیغ ہے، کوئی تبلیغی لوگ جیسے گشت کرتے ہیں، گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے، مجاہدین جو ہے تلوار سے جہاد کرتے ہیں وہ بھی تلوار سے دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی تبلیغ ہے، اور مؤذنین اذان دیتے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے۔ تو یہ سب تبلیغ کے پارٹ ہیں، تبلیغ کے حصے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک ہی طریقے کو فکس کر کے بولنا کہ یہ تبلیغ ہے باقی تبلیغ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ تو تبلیغ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ فکس نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کرو تبلیغ کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر علم ہے، علم کی فضیلت قرآن میں کتنی آئی ہے، حدیث میں کتنی آئی ہے۔ علم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کہا ہے کہ جو علم والے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل جنت میں درجات دے گا، 28ویں پارے کی آیت ہے۔ تو علم کی فضیلت قرآن میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، لیکن اس کا کوئی طریقہ فکس نہیں ہے۔ جیسے آج کل جو ہے، آج کے زمانے میں علماء جو ہے مدرسے بنا رہے ہیں، تو یہ بلڈنگیں بنانا، 7 سال کا کورس نکالنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے علماء نے مدرسے کا جو کورس نکالے، پہلے سال میں یہ پڑھاؤ، دوسرے سال میں یہ پڑھاؤ، تیسرے سال میں یہ پڑھاؤ، ایسی بلڈنگیں بناؤ، بچوں کو ایسا جمع کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، یہ طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علم ثابت ہے، علم کی فضیلت ثابت ہے، لیکن طریقہ فکس نہیں ہے، اس لیے وہ طریقے میں اختیار ہے، آدمی کوئی بھی طریقہ اپنے دل سے بھی نکال سکتا ہے۔ تو علماء نے آج کل یہ طریقہ نکالے، سبھی فرقوں کے، بریلویوں نے بھی نکالے، دیوبندیوں نے بھی نکالے، اہل حدیث سب کے پاس ایسے ہی طریقہ ہے کہ وہ بلڈنگیں بناتے ہیں، بچوں کو جمع کرتے ہیں، ان کے پاس ایک کورس مخصوص سلیبس ہے۔ تو یہ سلیبس، اب کوئی کہے کہ یہ سلیبس تم حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ، قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ، تو کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ تو سلیبس میں اختیار ہے انسان، تو چاہے علم کا سلیبس ہو، تبلیغ کا سلیبس ہو، یا خانقاہوں میں جو کام ہوتا ہے، خانقاہوں میں تزکیہ، جیسے دلوں کی صفائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن اس کا یہ آج کل جو طریقہ چل رہا ہے کہ چشتی لوگ جو ہے وہ جہری ذکر کراتے ہیں، زور سے ذکر کرا کے دل صاف کرتے ہیں، نقش بندی لوگ جو ہے وہ چپکے سے ذکر کراتے ہیں، مراقبہ دل والا ذکر کرا کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہ طریقے علماء نے اپنی طرف سے نکالے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے، آج کل جو تبلیغ چل رہی ہے، یہ 3 دن نکلو، مقامی 5 اعمال، باہر کی محنت، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ مولانا الیاس صاحب نے اپنے دل سے نکالی، یہ مولانا الیاس صاحب کسی عالم کی نکالی ہوئی ترتیب ہے۔ تو یہ ترتیب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، جیسے آج کل کا مدرسہ، آج کل کی خانقاہ، یہ ترتیب جو ہے قرآن و حدیث سے نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ترتیب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو تبلیغ ہے، تبلیغ کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن یہ والی تبلیغ ہو بہو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سوچے، فکر کرے، تو ان کے دل میں بات آئی، انہوں نے جو ہے یہ تبلیغ کا طریقہ شروع کرے، اس لیے جو ہے یہ تبلیغ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک طریقہ شروع کرے، اس زمانے کے حساب سے آسان ہے، بہت اچھا ہے، اس کے فائدہ مند ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ہزاروں کو ہوا، کروڑوں کو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو سب دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ لیکن جو ہے یہ قرآن و حدیث میں اس کو یہ بولنا کہ یہ نبیوں والا کام ہے یا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہوا کام ہے، اس کو جو ہے یہی سمجھ کے کرنا چاہیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکالے، وہ اس طریقے کے مطابق ہمیں جو ہے ایک نبیوں کی سنت ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ نبی جو گھر گھر جا کر تبلیغ کرتے تھے، تو اس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھا ذریعہ دے دیا ہمیں، اس ذریعے سے ہمیں جو ہے نبیوں والی سنت ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ سوچ کر یہ کام کرنا چاہیے، یہ بول کر نہیں کہ یہ ہو بہو نبیوں والا کام ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔
کیونکہ ہو بہو نبیوں کا کام ایسا نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے لوگوں کے گھر گھر جا کر مسلمانوں کی تشکیل کرتے تھے، پھر ان کو جماعت میں نکل جاتے تھے، فضائل اعمال کی کتاب پڑھتے تھے یا منتخب حدیث پڑھتے تھے، یا جو ہے اس طریقے سے جو ہے 10 آدمی بناتے تھے اور گشت میں ایسے بھیجتے تھے، ایک آدمی کو دعا میں بٹھاتے تھے، ایک کو استقبال میں. یہ چیز کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتا، نہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے. تو یہ طریقہ پورا کہ پورا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بزرگوں کا، علماء کا نکالا ہوا ہے. اچھا طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علماء کا نکالا ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. چلیے.